قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے، جس کا عنوان ہے کیا آرٹ صرف خوبصورتی تخلیق کرتا ہے یا یہ بھی بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سوال یہ ہے کہ آرٹ صرف خوبصورتی تخلیق کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، انسان کیا ہے اور ہم کن باتوں کو اہم سمجھتے ہیں۔ چین اور جاپان کی قدیم مصوری بھی ہم سے یہی کہتی ہے کہ آرٹ خوبصورتی بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ انسان کیا ہے اور ہم کہاں موجود ہیں۔ ایک چینی تصویر میں شکاری تیز بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شمال مغربی چین کے ایک غار میں جاتک کہانیاں ہیں۔ رنگوں اور لکیروں میں اس دنیا میں آنے سے پہلے گوتم بدھ ایک ہرن کے روپ میں پیدا ہوئے اور ڈوبتے ہوئے آدمی کی جان بچائی۔ ایک خوبصورت آسمانی ہرن 7ویں صدی میں جاپان میں تماشی کے مندر میں گوتم بدھ ایک عام آدمی کے روپ میں درخت پر چڑھ کر اپنے گیلے کپڑے سکھانے کے لیے درختوں کی شاخوں سے لٹکا رہے ہیں۔ پھر وہاں سے ایک چھلانگ لگا کر نیچے بانسوں کے ایک جھنڈ میں گرتے ہیں، اور جب وہ نیچے گرتے ہیں تو ایک شیرنی اور اس کے بھوکے بچے انہیں کھا لیتے ہیں۔ 2 پہیوں کی ایک اونچی رتھ پر مہاتما گوتم بدھ بیٹھے ہیں اور چاروں طرف وہ انسان ہیں جو سیاروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، مثلاً مریخ، مشتری، عطارد اور زہرہ کے نمائندے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں خوبصورت چڑیاں، خوبصورت پھول اور بطخیں، کہیں خزاں کا موسم، کہیں وہ گلہ بان جو گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، کہیں محلات ہیں اور ان کے پائیں باغوں میں خواتین، کہیں ٹوکریوں میں چڑیاں۔ چین کے چاروں موسم، بانسوں کے جھنڈ، سرخ اور سفید پھول، گھریلو منظر، چٹانوں کے نیچے جھوپڑیاں اور سارس، اور پھر گوتم بدھ کی موت، اور پھر ان کی لاش کے اوپر بادلوں میں گوتم بدھ کی ماں مایا، اور پھر گوتم بدھ کی برکتوں کی علامتی تصویریں جس میں بارش ہو رہی ہے اور ایک آدمی چھتری لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور پھر اکوپنکچر اور اسی کے ساتھ ساتھ پہاڑیوں کی ایک چڑیل اپنے بچے کے ساتھ۔ مجھے یہ تصویریں دیکھ کر کنفیوشس کا یہ قول یاد آیا کہ ایک گوشے کی سمت اشارہ کر رہا ہوں اس آدمی سے جو باقی 3 گوشے خود تلاش نہیں کر سکتا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آج مصوری اور فن کا یہ تعلق مذہب سے، بادشاہوں اور ان کے خاندانوں سے اور قدیم دیومالا سے ٹوٹ گیا ہے، اور آج کا فن اس سوال کا جواب اثر نو دینا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آرٹ ایک نیا ویژن چاہتا ہے۔ یہی سوال آج فکشن کے سامنے بھی ہے اور مصوروں کے سامنے بھی۔ پہلے منظر کھینچے گئے، پھر روزمرہ کی تصویریں بنائی گئیں، اور خاموش زندگی کی تصویر کھینچ کر، مثلاً بوتل، سیب اور انار اور گلدستوں کی تصویریں کھینچ کر یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مصوروں نے، خاص طور سے یورپ میں کوریا کی حقیقت پسندانہ تصویروں نے انسان کو فلسفیانہ موش شکافیوں سے نکال کر اپنے حواس پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا۔
لیکن کوریا کے خلاف فرانس میں بادلیئر نے یہ کہا کہ اس مادی حقیقت کے پیچھے ایک غیر مادی غیر مرئی حقیقت ضرور موجود ہے، ایسی حقیقت جسے ہمارے ہاتھ چھو نہیں سکتے، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، مگر ہمارا تخیل جن کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ تاثریت پسند مصوروں نے زندگی سے اپنی مسرت کا اظہار کیا، لیکن ان کا مشاہدہ بہت زیادہ داخلی ہو گیا تھا۔ اسی لیے سیزان نے ایک بار کہا تھا، منہ نے آنکھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر کتنی حیرت ناک آنکھ۔ اور پھر سیزان، فان گوگ اور گوگین نے گزرے ہوئے لمحوں کو آنکھ جتنا کچھ دیکھ سکتی ہے اس سے آگے دیکھنے کی کوشش کی۔ سیزان نے اپنے آرٹ کو ایسی ہم آہنگی سے تعبیر کیا ہے جو زندگی کے متوازی قائم ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے سماعت فرمایا۔ قمر جمیل کا ادبی کالم دروازے ظفر جمیل نے دریافت ڈیجیٹل پر آج دوبارہ پیش کیا۔ شکریہ۔